اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کا آغاز ہو چکا تھا۔ دونوں طرف کی فوجوں نے اپنے بہترین بہادر ترین لوگوں کو دشمن سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لڑائی کا نتیجہ بہت اہم تھا۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے ولید بن عتبہ کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے ولید کا سر کٹ کر زمین پہ آ گرا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ایسے لگا جیسے ولید مقابلہ کیے بغیر ہی مارا گیا ہو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مخالف شیبہ کو مار گرایا۔ عبیدہ بن حارث زیادہ عمر کے تھے۔ ان کا اور عتبہ کا مقابلہ جاری تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر چکے تھے۔ عبیدہ کی ٹانگ عتبہ کے وار سے کٹ گئی۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے اپنے دشمن سے فارغ ہو چکے تھے، اور اس وقت کے جنگی اصولوں کے مطابق انہوں نے عبیدہ کی مدد کرتے ہوئے عتبہ کو بھی مار ڈالا۔ قریش مکہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کا سپہ سالار عتبہ مارا گیا تھا۔ چند لمحوں میں ان کے 3 بہادر اپنی جان گنوا چکے تھے۔ یہ جنگ کی ابتدا ہی عجیب غریب تھی۔ بے شمار جنگیں اس سے پہلے قریش مکہ نے لڑی تھیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دشمن کے اس طرح مرنے پر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ حمزہ اور علی عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹا دیا۔ عبیدہ بن حارث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اگر آج چچا ابی طالب زندہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ ان کے اشعار کا حقدار میں ہوں۔ اور حضرت ابی طالب کے اشعار کچھ اس طرح سے تھے کہ خدا کے گھر کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول چکے ہوں گے۔ ہماری لاشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خاک آلود پڑی ہوں گی، مٹی ہمارا بچھونا ہوگی۔ عبیدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ عبیدہ بن حارث زخمی ہیں، ان کی مرہم پٹی کی گئی۔ عبیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اطمینان سے لیٹ گئے۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ اس وقت قریش کی فوج کے ساتھ میدان بدر میں موجود تھا۔ ایک زمانے بعد عبد الرحمن ابن ابو بکر نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، بدر کی جنگ میں آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ تو ابو بکر نے فرمایا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتے تو میں اپنا ہاتھ کبھی نہ روکتا۔ میرے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے آگے کوئی رشتہ اہم نہیں۔ میں تمہیں دشمن کی طرف سے لڑتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا۔ ادھر ابو جہل اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل سے تم لوگ پریشان نہ ہو، وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے، اس میں مسلمانوں کو کوئی کمال نہیں۔ اگر سنبھل کے مقابلہ کرتے تو مسلمانوں کو قتل کر دیتے۔ یہ مٹھی بھر بے دین لوگ تمہارا ایک بھرپور حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو قتل کرنے کے بجائے قیدی بناؤ، ہم انہیں اپنے بتوں کے سامنے لے کے جائیں گے۔ انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر جو غلطی کی ہے اس پر شرمندہ ہوں گے اور ہمارے خداؤں سے معافی مانگیں گے۔ اب جنگ کی کمان ابو جہل کے پاس ہے۔ قریش کی فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو جہل کی حفاظت کا خصوصی انتظام کریں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابو جہل جو ان کا ابھی نیا نیا سپہ سالار بنا تھا وہ بھی مارا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک جنگی چال چلی۔ ابو جہل کی ذرہ اور جنگی ساز و سامان بنی مخزوم کے عبداللہ بن منذر ابن ابو رافع کو پہنا دیا تاکہ مسلمان فوج اسے ابو جہل سمجھے۔ ابو جہل نے اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نعرہ لگایا، ہمارا مددگار عزا ہے اور دشمن کے پاس عزا نہیں ہے۔ عزا ان کے بت کا نام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس نعرے کے جواب میں وہ یہ نعرہ لگائیں، ہمارا مددگار اللہ کریم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ہمارے مقتول جنت میں اور تمہارے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج سے فرمایا، دشمن کے حملہ کرنے پر انہیں قریب آنے دینا، دشمن کے قریب آنے پر ان پر تیر برسانا، دشمن کے مزید قریب ہونے پر ان پر پتھر پھینکنا، اس کے بعد نیزوں اور تلواروں سے حملہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا ایک دستہ زبیر بن عوام کی کمان میں، جس میں علی ابن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب، ابو دجانہ اور دوسرے بہادر شامل ہیں، باقی فوج سے علیحدہ کر دیا
اور اس دستے کو حکم دیا جب دشمن ہماری فوج سے لڑ رہا ہو تو تم لوگ ان پر پیچھے سے حملہ کر دینا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو دو طرف سے نشانہ بنانے کی ہدایت کی۔ ہر طرف لڑائی ہو رہی تھی۔ قریش کے لوگ اپنی انفرادی کامیابی اور بہادری منوانے کے لیے لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ منتشر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان فوجیوں کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں ایک ہدایت بھیجی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں منکروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ۔ ادھر ابو جہل نے یہ سوچا کہ اب انفرادی لڑائی نہیں لڑنی بلکہ پوری فوج مل کر مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرے گی۔ اس مقصد کے لیے قریش مکہ نے اپنے نیزے بلند کر لیے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ اب ساری فوج دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ اشارہ ملتے ہی کفار مکہ کی تمام فوج اپنے نیزے اور تلواریں لے کر مسلمانوں کی فوج کی طرف بڑھ پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن فوج کو حملہ کرتے دیکھا تو عریش چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے درمیان آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے جانثاروں کے درمیان خود استکون کے اندر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنگ بدر کے دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کور لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔ وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے بڑھ کر شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات جن میں جہاد کا حکم دیا گیا تلاوت کرنا شروع کر دی۔ ان آیات کو سن کر مسلمانوں کا جوش اور جذبہ شہادت بڑھ گیا۔ دونوں فوجیں لڑنے کے لیے قریب آ گئیں تو ابو جہل نے کہا، اے خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داریاں توڑنے والا ہے، ہمارے پاس نئی نئی چیزیں لے کر آیا ہے، تو اسے دوپہر تک ہلاک کر دے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے کہا کہ اے خدا، ہم میں سے جو تیرا محبوب ہے اور تیرے ہاں پسندیدہ ہے اس کی مدد کر۔ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں دیا اور فرمایا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عدب نام کی تلوار ہے۔ مسلمانوں کی تکون اکٹھے ہی مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ ٹرائنگل اس طرح موو کر رہا تھا جیسے 3 مضبوط قلعے ہوں۔ قریش کی فوج مسلمانوں پر جس طرف سے بھی حملہ کرتی انہیں مسلمانوں سے لڑنا پڑتا۔ قریش مکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی تعداد ہونے کے باوجود وہ اتنے کم مسلمانوں پر حاوی کیوں نہیں ہو پا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ وہ دستہ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی فوج سے علیحدہ رکھا تھا دشمن کا سب سے زیادہ نقصان کر رہا تھا۔ دشمن کو ایسی چال کی توقع ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران کی آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا ہے، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان 2 گروہوں میں جن میں لڑائی ہوئی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔